السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ناول کو آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن، اور یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے۔ اس ناول کی ریکویسٹ عائشہ فاطمہ نے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول پسند آ رہی ہوگی۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ حسب معمول اس کی آنکھ صبح اپنے وقت پر ہی کھلی تھی۔ رات کو نہ جانے کب ارتضیٰ کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ سو گئی، اور اب فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھلی۔ اذان سننے کے بعد وہ فوراً بیڈ چھوڑ کر فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ وضو کر کے باہر نکلی تھی تو اس کے تن پر اپنا کل والا سوٹ تھا۔ شال اسے بس رات کے لیے کپڑے دے کر گئی تھی، اسی لیے اس نے اپنے خود کے ہی کپڑے پہن لیے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس گھر کے مکینوں کی روٹین کیا ہے۔ تبھی وہ سر کے اطراف حجاب لپیٹنے کے بعد اچھی طرح دوپٹے سے خود کو کور کر کے باہر چلی آئی تھی، مگر باہر نکلتے ہی سامنے سے ارکم ملک اسے سفید کرتا شلوار میں، سر پر سفید خوبصورت قریشیے کی ٹوپی پہنے اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ آتے دکھائی دیے۔ ان کے بالکل برابر میں دائیں طرف ارتضیٰ اور بائیں طرف ازراق تھا۔ پیچھے پیچھے نیند میں جھومتے ارکام، سعد اور عماد بھی تھے۔ ارکم ملک سمیت ارتضیٰ اور ازراق کی نظر بھی اپنے روم کے آگے کھڑی علاء پر پڑی تھی۔ السلام علیکم بیٹا۔ ارکم ملک مسکراتے اس کے پاس چل آئے تھے اور عادت کے مطابق انہوں نے سامنے کھڑی علاء کو سلام کیا تھا، مگر علاء سسر کے اس طرح سلام کرنے پر جھمک گئی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ اکلاتے ہوئے بولی، جبکہ ازراق سمیت اس کے باقی دیوروں نے بھی اسے سلام کرنے میں پہل کی تھی۔ علاء نے باری باری ان سب کے سلام کا جواب دیا تھا، مگر مرون شریر آنکھوں والا علاء کا استاد محترم اسے بس مسکراتی نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ نماز کے لیے اٹھی ہو بیٹا؟ ارکم ملک نے مسکراتے پوچھا اور علاء نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو جاؤ، ادھر یہ نور اور شرینہ کا روم ہے، سب لوگ جاگ چکے ہیں، جا کر تم بھی نماز پڑھو بچے، مسجد سے آ کر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ارکم ملک نے پیار سے علاء کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے باقی بیٹے بھی تھے، سوائے ارتضیٰ کے، جو خود بھی سفید کڑکڑاتے کرتا شلوار میں اس حسین صبح کا خوبصورت حصہ لگ رہا تھا۔ علاء نے اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار نظر چرائی تھی۔ کیا بات ہے مسز، کیا پوری رات خواب میں آ کر تمہیں پریشان کیا جو تم مجھے دیکھ کر نظر چرا رہی ہو؟ ارتضیٰ معنی خیز انداز بولتا ہوا علاء پر جھکا تھا، جو اس وقت حفصہ بیگم کے روم کے بالکل آگے کھڑی تھی۔ تبھی اچانک ذوالفقار شاہ دروازہ کھول کر باہر آئے تھے اور ارتضیٰ گڑبڑا کر علاء سے دور ہوا۔ السلام علیکم انکل۔ علاء نے ذوالفقار شاہ کو فوراً سے پیشتر سلام کیا تھا کہ مبادا وہ بھی ارکم ملک کی طرح اس سے پہل سلام نہ کر دے۔ وعلیکم السلام پتر جی، اللہ میرے بچوں کو ایک دوسرے کے سنگ ہمیشہ ہنستا بستا رکھے، دائمی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ ذوالفقار شاہ نے مسکرا کر علاء کی پیشانی چومتے اسے دعا دی تھی۔ علاء طمانینت سے مسکراتے اندر حفصہ بیگم کے پاس چلی گئی۔ السلام علیکم بابا۔ علاء کے جاتے ہی ارتضیٰ نے بھی فوراً پھپھا کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام میاں جان، ہمیشہ خوش رہو۔ ویسے ارتضیٰ پتر کی گلے یہاں کیوں کھڑا تھا؟ نماز کو نہیں جانا؟ ابھی پاپا کی کال آئی ہے، چل سب نیچے انتظار کرے۔ ذوالفقار شاہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ ارتضیٰ کو علاء کے ساتھ کھڑے دیکھ کر بیٹے کی شرارت سمجھ چکے تھے۔ جی بابا چلے، وہ جلدی سے مسکرا کر بولتا ان کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ پتر اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ بیوی جب خوبصورت ہوتی ہے تو بندے کی عقل اس کی خوبصورتی کے ساتھ معاف ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی جوگا نہیں رہتا، ہر جگہ بس ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے، مگر کوئی موقع محل نام کی چیز بھی ہوتی ہے۔ بس اب ایسی بھی کیا بے اختیاری کہ بندہ ماں باپ کے کمرے کے سامنے رومانس جھاڑنے کھڑا ہو جائے، ہے نا؟ ذوالفقار شاہ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر بولتے ہوئے اس کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگے تھے۔ انداز ایسا تھا جیسے اس سے ملکی حالات پر اظہار خیال کر رہے ہو۔ نہیں تو بابا، میں تو بس وہ علاء کی آنکھ دیکھ رہا تھا، اس میں کچھ گر گیا تھا۔ وہ سٹپٹا کر جلدی سے بولا تھا۔ اچھا، آنکھ میں کچھ گر گیا تھا، ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں پتر۔ ویسے نئی شادی میں اکثر آنکھوں میں نادیدہ چیزیں گر ہی جاتی ہے، مگر انہیں کھلے عام چیک نہیں کیا جاتا۔ روم میں بیٹھ کر آنکھوں میں گری وہ نادیدہ چیزیں نکالنے چاہیے۔ ذوالفقار شاہ نے بھی جتا دیا تھا کہ اس کے باپ ہے۔ ایک تو یہاں سب لوگ مجھے ہی دیکھنے کو فارغ بیٹھے ہیں، اب اپنی محبت کو بیوی کے روپ میں پا کر بندہ کھل کر خوش بھی نہیں ہو سکتا۔ واقعی گھر میں بڑا ہونے کے نقصان بھی بڑے ہیں۔ ارتضیٰ بیٹا سوچ لے، ابھی علاء تیرے روم تک نہیں پہنچی تب یہ حال ہے، جب وہ میرے پاس ہوگی تب کیا ہوگا؟ اب تو لگتا ہے ولیمہ ہوتے کچھ دن کے لیے بھاگنا پڑے گا ان سب کی نظروں سے دور، ورنہ تو یہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ جینا محال کر دیں گے۔ سوچو کہ تانے بانے ملجھا ذوالفقار صاحب کے ساتھ نیچے پہنچ چکا تھا۔
بالکل पुत्र, मैं भी यही सोच चाहता हूँ कि तुम वलीमे वाले दिन ही निकल जाओ। आज तारीख फिक्स होते ही मैं तुम दोनों के स्विट्जरलैंड के लिए टिकट बुक करवा दूंगा। सुना है बेहद खूबसूरत मुल्क है, हनीमून के लिए बेस्ट प्लेस। जुल्फ़िकार शाह ने एक बार फिर इर्तिज़ा पर हमला किया था, जो उनकी बात सुनकर हैरत से मुंह खोले अपनी जगह खड़ा रह गया। बाबा, आपको कोई आवाज़ आई क्या? इर्तिज़ा ने हैरत से पूछा था। पुत्र जी, अब दिल में इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें करोगे तो आवाज़ तो आएगी ना। जुल्फ़िकार शाह मज़े से बोलते हुए सामने अपने इंतज़ार में खड़े सब लोगों के पास पहुंच गए थे। इर्तिज़ा सख्त सदमे से उन्हें देखता हुआ खुद को वाकई जुगत महसूस कर रहा था, यानी अब दिल में बात करने पर भी पाबंदी। वो मुंह लटका कर सोचता और सबके पास पहुंच गया था, जबकि जुल्फ़िकार शाह उसका लटका हुआ मुंह चेहरा देख कर बेख्तियार मुस्कुराते हुए दरवाज़ा पार कर गए। वो सब लोग नमाज को चले गए थे। हफ्सा बेगम भी अलाया को लेकर दोनों भावजों के पास आ गई थी। फिर उन्होंने नीचे नमाज वाले रूम में एक साथ ही फजर पड़ी थी। नमाज वाला रूम भी अलाया को बेहद अच्छा लगा। नमाज के बाद उसने सोच लिया था कि वो सुकून से ये पूरा घर ज़रूर देखेगी। अलाया, बच्चे ज़रा ऊपर जाकर सुस्त काहिले शाल को उठा दो। ऊपर उल्टे हाथ पर 4 रूम हैं, उनमें आखिरी वाला उसका है। कहना नमाज का वक्त निकल रहा है, जल्दी से उठकर नमाज अदा करो, वरना मैं खुद उसे ऊपर आकर उठाती हूँ। न जाने कमबख्त कौन से मुर्दों से शर्त लगाकर सोती है, सारी आदत ही गूंगी है। अल्लाह जाने शादी के बाद क्या करेगी। हफ्सा बेगम ने अलाया को ऊपर से अपनी ढिठ बेटी को उठाने भेज दिया था, जो हस्बे तौका नमाज के वक्त गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। अरे कुछ नहीं होता आप ही, कौन सा भी आकर गैरों में जा रही है। शादी होगी, जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। फिर अब तो अलाया इफ़ा भी साथ होंगी और हम लोग भी तो है ना, सबको देख कर सीख जाएगी। अभी उसके एंजॉय करने के दिन है, करने दे उसे मन मर्जिया। सच बताऊं तो मुझे ऐसी अच्छी लगती है, लड़कियों को ज़रा ऐसा ही लाउबाली और बेफिक्र सा होना चाहिए। अब ये क्या कि इंसान जवानी में ही मैच्योरिटी के नाम पर बुढ़ापे वाली संजीदगी ओढ़ कर अच्छी भली सूरत को करख्त कर ले, सारी मासूमियत का सत्यानाश मार दे। नूर ने हस्बे तौका अपने लाडले ज़र की होने वाली बीवी की साइड लेनी ज़रूरी समझी थी। साथ ही शरीना पर भी तंज मारा था। अलाया मुस्कुराकर अपनी खूबसूरत और चटपटे मिजाज वाली सास को देखते ऊपर शाल को उठाने चली गई थी। शरीना भी नूर का तंज समझ गई थी, मगर उन्हें जवानी से नूर के तंज या तीर खाकर बर्दाश्त की आदत पड़ चुकी थी। तभी तासुब से नफ़ी में सर हिलाते हुए हफ्सा बेगम के साथ किचन में चली गई थी। नूर देखा अपना टेर, लोग खुद मैदान छोड़कर भाग जाते। दुपट्टे को कॉलर समझ कर पकड़ते हुए शाहाना अंदाज में गर्दन अकड़ाकर खुद भी किचन में चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। इज़राक के सुबह सब नमाज के बाद 2 घंटे जिम में गुजार कर अभी नाश्ता करने बैठे थे कि तभी ज़ेब सबको सलाम करता डाइनिंग रूम में ही चला आया। ज़ेब भैया, सबसे पहले नारा मारकर ज़ेब के गले लगती है शाल थी, जो किचन से डिशें ला लाकर टेबल पर रख रही थी। बाकी सब लोग भी ज़ेब को देखकर खिल उठे थे, खासकर इर्तिज़ा, जिसे इरकाम की गैर मौजूदगी में हमेशा ज़ेब के अंदर अपना छोटा नजर आता था। तभी शाल के बाद इर्तिज़ा ने भी उठकर जल्दी से ज़ेब को गले लगाया था। इर्तिज़ा के बाद इसाद और अमाद भी ज़ेब से बेहद खुशी से मिले थे, क्योंकि शायद उन्होंने तीसरी चौथी बार ज़ेब को देखा था। इससे पहले ख़ानदान की शादी में उससे मिल चुके थे। फिर बारी बारी अरकम मलिक को जुल्फ़िकार शाह और अरहम मलिक के बाद इरकाम उससे मिलने को खड़ा हुआ। उसने बहुत बचपन के बाद आज पहली बार ज़ेब को देखा था, जो हूबहू अपने बाबा जुल्फ़िकार शाह जैसा था। हेलो बेटी, कैसे हो? लॉन्ग टाइम, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम मिलना हो रहा है, इरकाम ने ज़ेब को गले लगाते कहा। हाँ, तुम तो अमेरिका को प्यारे हो चुके थे ना, तो मिलना कैसे होता। इज़राक भाई, इसाद और अमाद से तो 2-3 बार मुलाकातें हो चुकी है, तुमसे आज पहली बार मिला हूँ। वैसे नॉट बैड, यू लुक्स लाइक मामू जान, हैंडसम एंड डैशिंग। ज़ेब ने अरकाम को सरतापा देखते हुए सोच अंदाज में सर हिलाते कहा। उसके अंदाज पर अरकम मलिक, इर्तिज़ा और अरहम मलिक मुस्कुराने लगे थे। इरकाम ने भी धीरे से इस बात में सर हिलाया था। शुक्र है तुमने भाई से नहीं मिला, वरना अभी शाल तुम्हारे सर हो जाती। उसे हम भाइयों में अपने इर्तिज़ा भैया जैसा कोई नहीं लगता। इरकाम ने ज़रा सा ज़ेब की तरफ झुकते राजदारी से कहा था। तुम क्या, वो तो इनके सामने हमें किसी गिनती में नहीं गिनती। उसे भैया जैसा हसीन उस पूरी दुनिया में कोई नहीं लगता। ज़ेब मुंह बनाता बोला। तभी इज़राक सबको सलाम करता हुआ अंदर चला आया और सामने खड़े ज़ेब को देखकर खुशगवार हैरत से मुस्कुराकर उसके गले लगा। तुम कब आए? इज़राक ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस कोई 23-24 साल पहले ही आया था। हाँ, कभी घंटे, मिनट और सेकंड्स का काउंट नहीं किया, वो आपको बाबा बेहतर बता सकते हैं। ज़ेब मुस्कुराकर बाप को छेड़ता बोला। खोते दे पुत्र, मुझे कोई और काम नहीं जो बैठकर तेरी पैदाइश के घंटे, मिनट और सेकंड्स गिनूंगा। जुल्फ़िकार शाह बेटे को घूरते बोले। उनकी बात पर वहां बैठे सब लोग हंस पड़े थे। देखो, बस यही सुनने की कसर रह गई थी ज़र भाई।
اتنے حسین و جمیل بیٹے کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ویسے مبارک ہو، بہت جلد ایک چڑیل آپ کے گلے پڑنے والی ہے۔ اللہ سے آپ کے حق میں بہتری کی دعا ضرور کروں گا، کیونکہ عنقریب اشال نام کا طوفان آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، جو آپ کی زندگی سے سکون نام کی چیز کو اڑا کر بہت دور لے جائے گا۔ مزے سے بولتا زیب واقعی ثابت کر رہا تھا کہ وشال کا ہی بھائی ہے، بولنے میں ایکسپرٹ اور تیز گام۔ ازراق مسکرا کر اسے ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا تھا۔ میرے بنا شادی کر لیا آپ نے، اس جرم کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، ازراق کے ساتھ ارتضیٰ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے زیب نے کہا تھا۔ ارتضیٰ اس کی شکایت پر گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ تمہاری بائک اب کافی پرانی ہو چکی ہے، یقیناً تمہیں دوسری بائک کی ضرورت جلدی پڑنے والی ہے، ارتضیٰ نے مبہم سا مسکراتے کہا۔ بھیا شادی بہت بہت مبارک ہو، مجھے آپ کی شادی کی اتنی زیادہ خوشی ہے کہ میں نے تو پوری حویلی میں مٹھائی تقسیم کی ہے، اور ارسلان سے کہہ دیا کہ اسی خوشی میں آج آفس میں سب کو آف دے دے۔ زیب سارے دانتوں کی نمائش کرتے مکھن لگایا تھا اور وہاں بیٹھے سب لوگ ایک بار پھر مسکرا دیے تھے۔ تبھی علایا سب خواتین کے ساتھ اندر چلی آئی اور زیب سب بزرگ خواتین سے ملنے کے بعد سارے دانت دکھاتا علایا کے سامنے آیا تھا۔ بھابی جان سلام۔ کون سا منتر پڑھ کر پھونکا ہمارے پہلوان صاحب پر کہ وہ جو شادی کے نام سے 10 فٹ اوپر اچھلتے تھے، اب اتنی تیزی دکھائی کہ بنا کسی کا انتظار کے جھٹ سے قاضی کے سامنے بیٹھ کر قبول ہے بول دیا۔ زیب نے ہنوز دانت دکھاتے علایا کے کان پر جھک کر کہا، بتا دوں گی، اتنی جلدی بھی کیا ہے، چلو پہلے ذرا چھت کی اونچائی ناپ لیتے۔ علایا نے بھی مسکرا کر کہا، توبہ توبہ، اللہ بچائے، ایسی خطرناک باتیں مت کرے جنہیں سن کر مجھے مائنر اٹیک آنے کا خدشہ لاحق ہو جائے۔ رہنے دے، آپ مت بتائے، میں اپنے ذرائع سے ہی پتہ لگا لوں گا میرے بھیا پر اچانک کون سے خطرناک آصف کا سایہ ہو گیا تھا جو بیچارے جلتی آگ میں کود پڑے۔ زیب کانوں کا ہاتھ لگاتے شرافت سے واپس اپنی جگہ جا بیٹھا۔ علایا نے گھور کر اس لمبی زبان والے دیور کو دیکھا جو اس پر سیدھی چوٹ کر گیا تھا۔ ارتضیٰ نے بھی علایا کے چہرے پر سجے غصیلے تاثرات دیکھے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زیب نے ضرور اس کی زوجہ محترمہ کو چھیڑ دیا تھا، تبھی وہ بھڑکی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ مسکراہٹ چھپاتا ہوا سر جھکا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا، ساتھ ہی کل کے پہننے علایا کے کپڑوں پر بھی اس کی نظر پڑ چکی تھی۔ تبھی وہ ناشتے کے بعد سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ کام کا نمبر لے کر سیدھی گھر چلی آئی تھی۔ دل کی حالت عجیب تھی اور وہ جانتی تھی کہ جب تک رومی سے بات نہیں کر لیتی بھی کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر پہنچتے دادی سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے سیدھی اپنے روم میں چلی آئی اور بے چینی سے اس دشمن نے جا کر نمبر ملایا تھا جو کچھ ہی عرصے میں اس کے دل پر بلا شکت غیر حکومت کرنے لگا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جسے پہلی بار ایلین نے دوست سے آگے کا درجہ دے کر اپنے اس قدر نزدیک آنے دیا تھا، اور اب جب وہ خود کو مکمل اس کا سمجھنے لگی تھی تو وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایلین نے اپنے فون پر بے چینی سے کام کا نمبر لگایا تھا اور پھر اس سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 4 بیلز کے بعد اس کی کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی آواز فون کے اسپیکر پر گونجی تھی، جسے سن کر ایلین کے دل کی دھڑکنوں نے اودھم مچانا شروع کر دیا تھا۔ رومی، اپنے مخصوص انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے ایلین نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ آنسو قطار کی صورت اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ کون؟ دوسری طرف سے ناسمجھی سے استفسار کیا گیا، مگر ایلین اس کے انجان لہجے اور ساکت رہ گئی تھی۔ رومی، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ نہیں، تم کون بول رہی ہو؟ اپنا نام بتاؤ۔ میرے پاس اس وقت گیسنگ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اب کی بار وہ ذرا ترش لہجے میں بولا تھا۔ رومی، میں ایلین، تمہاری ایلی، جسے تم بنا بتائے یہاں تڑپنے کو اکیلا چھوڑ آئے، اسے سکتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری طرف ایک پل کو خاموشی چھا گئی تھی۔ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا ہے ایلین؟ اور یہ سب کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں تمہیں کیوں تڑپنے کو چھوڑ کر آؤں گا؟ مجھے اپنے ملک واپس تو آنا ہی تھا۔ امریکہ میری کنٹری نہیں ہے، وہاں میں اپنے انکل کے ساتھ رہتا تھا، مگر اب میں اپنے گھر آ چکا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات مجھے پوری یونیورسٹی کو بتانی چاہیے تھی۔ میں ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ رومی، سب میں اور مجھ میں فرق ہے، تم مجھے تو بتا سکتے تھے، وہ جیسے تڑپ کر بولی تھی۔ کیا فرق ہے سب میں اور تم میں؟ یہ بھی مجھے ذرا بتا ہی دو۔ دیکھو ایلین، تم میری فرینڈ ہو، جسٹ فرینڈ، اس کے سوا میرا تم سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس کے لیے میں اسپیشلی تمہیں بتا کر واپس آتا، سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ مگر ایلین اس کی بات سن کر صدمے سے گنگ رہ گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ جسٹ فرینڈ؟ ہم جسٹ فرینڈ ہیں رومی؟ پھر وہ سب کیا تھا جو اتنے عرصے پہ ہمارے درمیان ہوتا رہا تھا؟ وہ تنہائی میں ملنا اور آنسوں کی الگار کے سوا دوسری طرف سے آتی ارکام کی سرد فنکارتی آواز نے اسے اپنی بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ اف، انف ایلین، ایسا کیا ہوتا رہا ہمارے درمیان جو تم مجھے سنا رہی ہو؟ ہاں، تنہائیوں میں ملنے کے باوجود میں نے کبھی اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھی تم؟ ایک دو بار اگر میں کلوز ہو بھی گیا ہوں تو اس میں بھی تمہاری مرضی تھی، صرف میں اکیلا ہی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔
یہ سب تو وہاں عام سی بات ہے، ہر دوسرا بندہ اپنی فرینڈ کے اتنا کلوز تو ہو سکتا ہے، تو پھر کس بات کی مجھے دہائیاں دے رہے ہو؟ اب تم کان کھول کر میری ایک بات سن لو، مجھے کال کر دیا ہے، آئندہ کال کرنے کی زحمت مت کرنا، کیونکہ میں اپنی یونیورسٹی کے دوستیاں وہیں چھوڑ آیا ہوں اور واپس امریکہ آنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ 2 دن بعد یہاں میری شادی ہو رہی ہے، وہ بھی اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ، انڈرسٹینڈ؟ اس لیے مجھے اب کبھی کال مت کرنا، بائے۔ درستگی سے کہتے اس نے فوراً کال بند کر دی تھی۔ رومی، رومی نہیں پلیز، رومی۔ پھر کام کے کال کاٹنے کے باوجود چیختی رہ گئی تھی اور پھر اپنے فون کی بلینک اسکرین کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے رومی، میں نے تمہیں اپنے قریب آنے کی اجازت دوست سمجھ کر نہیں بلکہ اپنی محبت سمجھ کر دی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے میں نے دوستی سے بھی اوپر کا ایک جذبہ دیکھا تھا، لیکن اب تو تم ہر بات سے مکر رہے ہو۔ اس بے وفائی کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم اس طرح مجھے بیچ منجدار میں چھوڑ کر اپنی زندگی کنارے نہیں لگا سکتے، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں رومی، اپنے آنسو صاف کرتے خود سے بولی تھی اور اپنے فون پر انگلیاں چلاتے اور کام کے پاس جانے کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے لگی تھی کہ تبھی اسے اپنی دادی کی تیز چیخوں کی آواز سنائی دی تھی اور وہ گھبرا کر اپنا فون پھینک کر بھاگتی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ الہا کے آنے کے اگلے دن ہی ایفا بھی ہاسٹل سے آ چکی تھی۔ اس نے الہا اور ارتزا کی اس اچانک شادی پر اسے ڈھیروں مبارکباد بھی دی تھی، مگر واپس آتے ہی نور کی طرف سے ایک سرپرائز خود ایفا کے لیے موجود تھا۔ الہا سے ملنے کے بعد نور ایفا کو اپنے ساتھ اپنے روم میں لے آئی تھی اور انہوں نے خوشی خوشی ایفا کو بتایا تھا کہ اس کا رشتہ ارکام کے ساتھ نہ صرف طے کر چکی تھی بلکہ اسی ہفتے اس کی شادی کرنے کا ارادہ بھی کر چکی تھی۔ ایفا خالہ کی بات سن کر جیسے ششدر رہ گئی تھی۔ نور کی خوشی سے چہکتی آواز میں دی گئی یہ خوشخبری ایفا کے لیے بے حد شاکنگ تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ ابھی تو ڈھنگ سے ارتزا سے دور ہونے کا غم بھی نہیں منا سکی تھی، خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی، اور نور نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بنا اس سے پوچھے کر لیا تھا۔ مزید انہوں نے ایفا کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ شادی سے پہلے کل اشال اور ازراق کے ساتھ ساتھ ایفا اور ارکام کی منگنی بھی کر رہی تھی، یعنی انہوں نے ایک کے بعد ایک دھماکہ عین ایفا کے سر پر کیا تھا، بنا اس کی مرضی پوچھے، بنا اس سے مشورہ کیے، جبکہ کچھ دیر شوق کی کیفیت میں رہنے کے بعد ایفا کے دل میں ایک کے بعد ایک سوالوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ الہا نے ارکام کو شرابی کہا تھا اور نور اپنے شرابی بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ تبھی کچھ دیر خالی خالی نظروں سے نور کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب بولی تو اس کے آواز بلا کی سردموری چھپی تھی۔ خالہ، ارکام شراب پیتا ہے، یہ بات مجھے پتا ہے، اور آپ مجھے ایک شرابی کے پلے باندھنا چاہ رہی ہے؟ ایفا نے خشک باش سی نور کو دیکھ کر تلخی سے کہا تھا۔ اچانک خالہ سے بھی بدگمان ہو گئی تھی، جسے نور نے بھی بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ ایفا میری جان، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میرا بیٹا امریکہ میں غلط ماحول اور بری صحبت میں رہ کر بگڑ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں شراب بھی پیتا تھا، مگر ہاں اور ہے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسے یہاں اب مہینہ بھر ہو جائے گا مگر اس نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ایفا میرے بچہ، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم ماشاءاللہ جیسی پرفیکٹ ہو ایسے ہی ہمسفر بھی ڈیزرو کرتی ہو، مگر یقین کرو میرا بیٹا بھی بہت اچھا ایفا، وہ دل کا بہت پیارا ہے۔ اگر وہ بری سنگت میں رہ کر بگڑ بھی گیا تھا تو سازگار ماحول میں ملتے ہی وہ اپنی بگڑی روش چھوڑ کر دوبارہ سے راہ راست پا چکا ہے۔ تمہارے جیسی پرفیکٹ لڑکی کا ساتھ پا کر وہ بھی پرفیکٹ ہو جائے گا۔ حالانکہ بچپن سے میں تمہیں زر کے ساتھ منسوب کرنا چاہتی تھی، کیونکہ تمہاری طرح میرا زر بھی بہت سمجھدار ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوتے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ زر سے زیادہ ارکام تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ بے شک میرا کامی اپنے بھائی جیسا سمجھدار نہیں ہے، مگر اپنے رشتوں کے لیے حساس ضرور ہے، اور ایسے لوگ نرم گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہیں ایفا، انہیں جس سانچے میں ڈھالو آسانی سے ڈھل جاتے۔ تمہیں ارکام کے ساتھ رہ کر اس کے ذات سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی میرے بچے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شادی کے بعد ایک لڑکی کو مکمل ازدواجی بھرپور اور خوشباش زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے شوہر کی چاہ ہوتی ہے، کیونکہ مرد کی دولت، شہرت یا خوبصورتی سے زیادہ اس کی یہ چاہ ہی ہوتی ہے جو شوہر کی زندگی میں اس کی بیوی کا مقام متعین کرتی ہے۔ اگر شوہر تمہاری چاہ کرنے والا ہے تو تم جھونپڑے میں بھی اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار سکتی ہو، لیکن اگر اس کا دل تمہاری چاہ سے خالی ہے تو بڑے سے بڑے محل بھی تمہارے قبرستان کے برابر ہوگا۔ ارکام نے ایسی چاہت کے ساتھ خود میرے اور تمہارے انکل کے سامنے تمہارا نام لیا ہے، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے ایفا، اس لیے اللہ کا نام لے کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ میں آج ہی تمہارے انکل کے ساتھ تمہاری دادی چچا کے پاس بات کرنے جا رہی ہوں، مجھے امید ہے وہ بھی اس رشتے کے لیے منع نہیں کریں گے۔ نور نے خاص مدلل انداز میں ایفا کو سمجھایا تھا، تبھی وہ خاموش ہو گئی تھی، دل میں حیران بھی ہوئی تھی کہ ارکام نے کب اسے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا۔ مگر خالہ، میری پڑھائی، اب اس نے دبے لفظوں میں اپنی پڑھائی کا جواز سامنے رکھ کر نور کو اتنی جلدی یہ سب کچھ کرنے کے لیے منع کرنا چاہا تھا۔ پڑھائی تو حلایا اور اشال کی بھی ابھی ادھوری ہے بیٹا،
دونوں بھی شادی کے بعد ہی اپنا اپنا ادھورا گریجویشن مکمل کریں گے، تم بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو۔ نور نے اس کا اعتراض بھی ختم کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے خالہ، جیسی آپ کی مرضی۔ ارتضیٰ نہیں تو اب دوسرا کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے، یہی سوچتے ہوئے عفا نے خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یقیناً اس کی خالہ اور دادی اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی کرتی۔ ویسے بھی یہ وہی ہستیاں تھیں جنہوں نے ماں باپ کے جانے کے بعد عفا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی بے حد خیال رکھا تھا۔ خاص کر نور اور ارقم ملک نے تو اس کو واقعی اپنی سگی اولاد کی طرح بے حد پیار دیا تھا۔ پھر اسی دن اس رشتے پر عفا کی دادی اور چچا نے بھی قبولیت کی مہر لگا دی تھی، اس لیے عفا نے بھی خاموشی اختیار کر کے دادی اور خالہ کی مرضی پر سر جھکا دیا تھا۔ آج گھر میں اشال، ازراق اور ارقام عفا کی منگنی تھی۔ کل عفا اور ارقام کے رشتے کے سارے معاملات طے ہوتے ہی نور اور شہینہ اشال، عفا اور علائے کو لے کر شام کو شاپنگ پر نکل گئی تھی۔ اسعاد اور عماد ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ ازراق اور ارقام کو ارقم ملک نے آفس کے بعد مختلف کاموں میں ایسا الجھا کر رکھا تھا کہ اپنی اپنی منگیتر کے ساتھ منگنی اور شادی کی شاپنگ پر جانے کے ان کے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ ارتضیٰ تو کل صبح سے ہی نہ جانے اپنے کون کون سے کاموں میں مصروف تھا کہ سب گھر والوں سمیت علائے نے بھی اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں مگر کل لنچ ٹائم میں اس نے اسعاد کے ہاتھ سے علائے کے لیے ڈھیر شاپنگ بیگ ضرور بھیج دیے تھے، کیونکہ علائے کے گھریلو استعمال کے کپڑے وغیرہ سب اس کے گھر پر تھے، جو 2-3 بار فون کرنے کے باوجود بھی بھابھی نے اسے اب تک نہیں بھجوائے تھے۔ اسی لیے ارتضیٰ نے خود ہی بیوی کی ضرورت کی تمام اشیاء باہر سے خرید لی تھی۔ اسی بات پر اسعاد اور عماد نے علائے کو خوب چھڑا تھا، جس نے ان کے پہلوان بھائی سے زنانہ شاپنگ تک کروا لی تھی۔ علائے بھی ان کی چھیڑ چھاڑ سن کر چڑھنے کے بجائے ان کی شرارتیں انجوائے کرنے لگی تھی۔ اسے زر سے لے کر عماد تک اپنے سارے دیور بہت پسند آئے تھے، گو کہ ارقام کے ساتھ پہلی ملاقات کا تجربہ بہت تلخ تھا، مگر وہ بھی منگنی کے بعد جب سے جھکی نظروں کے ساتھ اسے بھابھی جان کہہ کر مخاطب کرنے لگا تھا تو علائے کو اتنا بھی ناگوار نہیں لگا تھا۔ اور اب تو اس کی شادی عفا جیسی سمجھدار لڑکی سے ہو رہی تھی، جس کے بعد ارقام کی شخصیت میں بہتری آنے کی کبھی امید تھی۔ کل صبح ہی بابا اور علیان بھائی بھی ملک ہاؤس آ کر علائے اور ارتضیٰ کی شادی کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر گئے تھے، جو کہ ذوالفقار شاہ کے پرزور اصرار پر 2 دن بعد کی فکس کی گئی تھی۔ ذوالفقار شاہ کے اس شدید ترین اصرار کے پیچھے جو وجہ چھپی تھی اس سے علائے اچھی طرح واقف تھی۔ علائے کے شریر آنکھوں والے استاد محترم کی کارستانی تھی، جس کے لیے یہ 2 دن بھی 2 سال کے برابر تھی، کیونکہ ڈیٹ فکس ہوتے ہی ارتضیٰ نے علائے کو کچن میں جا لیا تھا، پھر اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر کے سرگوشیوں میں اس تک اپنے دل کی بےقراریاں پہنچا دی تھی۔ اس نے صاف لفظوں میں علائے سے کہہ دیا تھا کہ وہ مزید اس سے بالکل دور نہیں رہ سکتا۔ ارتضیٰ کی شادی کا اگلا دن اشال کی بارات کا ٹھہرا تھا، پھر اگلے دن ارقام کی بارات تھی۔ تبھی پورے گھر میں اچانک جیسے گہما گہمی پھیل گئی تھی۔ علائے کو اکمل صاحب کے کہنے کے باوجود بھی ارقم ملک نے اس کے گھر جا کر رکنے سے منع کر دیا تھا۔ وجہ ارتضیٰ تھا، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس نے صاف طور پر باپ سے کہہ دیا تھا کہ اب علائے کو زر اور ارقام کی منگنی کے بعد سیدھا اکمل صاحب اور باقی سب کے ساتھ ملک ہاؤس سے ہی فیصل آباد کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے علائے کو قطعی اپنے گھر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دراصل ارتضیٰ کی خواہش تھی کہ اس کی بارات ملک ہاؤس کے بجائے ذوالفقار شاہ کی حویلی سے چڑھے۔ ادھر اکمل صاحب بھی فیصل آباد میں اپنے بھائی اور خاندان والوں کے ساتھ مل کر علائے کو رخصت کرنا چاہتے تھے۔ تبھی آج شام منگنی کے بعد علائے اپنے بابا اور علیان کے ساتھ فیصل آباد اپنے آبائی گھر جا رہی تھی، اور ارتضیٰ بھی سب گھر والوں کے ساتھ شاہ پور جا رہا تھا۔ وہیں سے اس کی بارات فیصل آباد علائے کے گھر جانی تھی۔ شادی سے محض 2 دن پہلے ہونے والے منگنی کے اس فنکشن کے پیچھے بھی کئی ساری وجوہات شامل تھی، مگر سب سے اہم اور ضروری وجہ تو یہی تھی کہ سالوں بعد اپنے دونوں بیٹوں کی واپسی کی خوشی میں ارقم ملک ایک بڑی سی دعوت کا اہتمام کر کے اس خوشی کو سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سالوں بعد بہن بہنوئی کی ملک ہاؤس میں آمد بھی ان کے اور ارحم ملک کے لیے بے حد خوشی کا باعث تھی۔ حفصہ اور ذوالفقار سالوں بعد جب نہ صرف ان کے گھر میں قدم رکھا تھا بلکہ اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ بھی ان کے گھر سے جوڑ دیا تھا۔ اسی خوشی میں ارقم ملک ذوالفقار شاہ اور حفصہ سمیت ان کی فیملی کے حویلی واپسی سے پہلے دعوت کا اہتمام کرنا چاہتے تھے۔ پھر عفا اور ارقام کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا۔ بھلے عفا کے ماں باپ نہیں تھے، مگر اس کی دادی چچا اور باقی خاندان یہی لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ عفا کی دادی کی بھی خواہش تھی کہ عفا سے پہلے ہونے والے داماد کو وہ اپنے خاندان سے متعارف کروائے۔ تبھی ارتضیٰ اور ارقام کے اعزاز میں کی جانے والی اس دعوت میں لگے ہاتھ منگنی کا فنکشن بھی رکھ دیا گیا تھا۔ شام ہونے تک تمام مہمان بھی آ چکے تھے۔ عفا اور اشال کو بھی تیار کر دیا گیا تھا، جو شہینہ اور نور کے پسندیدہ ایک جیسے اسکن اور ریڈ کلر کے کمبینیشن کے لہنگوں پر بیوٹیشین کے ماہرانہ ہاتھوں سے کیے گئے میک اپ اور ہیئر اسٹائل کے ساتھ پریوں جیسی خوبصورتی لیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آج اس اسپیشل دن پر ارتضیٰ نے علائے کے لیے خود ایک بے حد خوبصورت پیچو مرون کلر کا گاؤن خریدا تھا، جو کل ہی اس نے اسعاد کے ہاتھ علائے کو بھجوا دیا تھا۔
اسعاد نے تمام شاپنگ بیگز کے ساتھ علاء کو فنکشن کا ڈریس دیتے ہوئے ارتضیٰ کا آرڈر بھی بتا دیا تھا کہ کل منگنی میں اسے ہی یہی گاؤن پہننا ہے۔ علاء نے ڈریس کھول کر دیکھا تھا، شفون اور نیٹ کا ایک بے حد خوبصورت فلور ٹچ عربین پارٹی گاؤن تھا جو کمر سے پیروں تک شفون کے نازک سے کپڑے کا تھا اور اس کے اوپر فلیکسیبل نرم نازک سی نیٹ کی ایک لیئر تھی جس کے گول خوب سارے گھیردار دامن پر ڈارک میرون بڑے بڑے پلس اور اسٹونز کا ورک تھا۔ شیفون کی کلائیوں سے نیچے تک جاتی فل سلیوز بھی ویسے ہی ورک سے بھری ہوئی تھی۔ کمر سے اوپر گردن تک کا اپر پارٹ خوبصورت نیٹ سے بنا تھا جس کے اوپر پیچ کلر کا شیفون کا بے حد خوبصورت دوپٹہ کندھوں پر بڑی خوبصورتی سے مرون اسٹونز اور پرل کی مدد سے جوائن کیا گیا تھا۔ دوپٹہ 3 لیئرز کی صورت پورے سینے اور کمر کو کور کر رکھا تھا۔ باقی کے پلے آستینوں پر کافتان کا کام انجام دے رہے تھے اور کندھوں سے جڑے دوپٹے کے لمبے پلے پیچھے ایڑیوں تک لٹک رہے تھے، یعنی گاؤن میں دوپٹہ الگ سے لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سوٹ کے ساتھ ہی میچنگ ہمرنگ میرون کلر کا شیفون کا حجاب بھی تھا جس کے سروں پر پیچ و میرون اسٹون ورک تھا۔ حجاب کے لیے بڑا سا خوبصورت ہیڈ پیس بھی تھا جسے حجاب کو پن اپ کرنے کے بعد سجاوٹ کے طور پر استعمال کیا جانا تھا۔ ڈریس کی میچنگ کے جوتے اور کلچ بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ سب چیزوں کو دیکھ کر علاء کی آنکھوں میں واضح ستائش ابھری تھی، یعنی اس کے استاد محترم کو اس کے ڈریس اپ ہونے کا پورا اسٹائل پتہ تھا۔ ارتضیٰ کے لائے گاؤن کو پہن کر وہ تیار ہونے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ تبھی نور بیوٹیشن کو لیے اس کے روم میں چلی آئی تھی۔ شہینہ بھی ساتھ تھی اور علاء کے نانا کرنے کے باوجود شہینہ اور نور کے کہنے پر بیوٹیشن نے اسے بے حد خوبصورتی سے دلہنوں کی طرح تیار کیا تھا۔ اونچے سے جوڑے پر عربین اسٹائل میں نفاست سے سیٹ کیے گئے حجاب اور میک اپ میں وہ واقعی کوئی عربی شہزادی لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر سوٹ کا ہمرنگ مرون و بلیک اسموکی آئی میک اپ، گھنی پلکوں پر آئی لائنر، مسکارے اور ہونٹوں پر ڈارک مرون لپسٹک نے اس کے روپ کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ نور نے تو اسے دیکھ کر بے اختیار اس کی بلائیں لے ڈالی تھی۔ پھر جب وہ تیار ہو کر خود بھی نیچے لاؤنج میں دلہنوں کے پاس آ کر بیٹھی تھی تو وہ بلا شبہ اشال اور رفا سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ لڑکیوں کو انگوٹھی پہنانے کی رسم عورتوں کو کرنی تھی اور لڑکوں کو انگوٹھی مردوں نے پہنانی تھی۔ بس ارتضیٰ کے آنے کا ویٹ کیا جا رہا تھا جو نہ جانے کل سے کہاں مارا پھر رہا تھا۔ علاء بھابی جان، بھیا کو کال کرے نا، قسم سے یوں اسٹیچو بن کر یہاں بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی ہے۔ اگر مزید کچھ دیر اور رہی ہوئی تو میں اسی صوفے پر لمبی لیٹ جاؤں گی۔ علاء کے پاس صوفے پر بیٹھی اشال نے اس کان میں سرگوشی کرتے کہا۔ علاء کو اس کی بے بس صورت دیکھ کر زور کی ہنسی آئی تھی، تبھی اس نے اس بات میں سر ہلاتے اپنے موبائل سے کلچ سے موبائل فون نکالا تھا۔ یہ ارتضیٰ کا گفٹ کیا ہوا وہی فون تھا جو منگنی والے دن ارتضیٰ نے اسے دیا تھا۔ یہ فون بیگ سمیت فارم ہاؤس پر رہ گیا تھا جو ارتضیٰ نے کل ہی اسے سم کارڈ کے ساتھ بھجوایا تھا۔ اس کے فون میں ارتضیٰ کے سوا سارے گھر والوں کے بھی نمبر موجود تھے۔ ابھی علاء نے کال ملا کر فون کان سے لگایا تھا کہ تبھی وہ اپنے کان پر فون لگائے تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ ڈارک بلو کاٹن کے شلوار قمیض میں اس کی خوبصورت رنگت دور سے چمک رہی تھی۔ گولڈن وائٹ شرٹ، بالوں کا خوبصورت ہیئر اسٹائل بنائے وہ اپنے لمبے چوڑے مضبوط شاندار بلٹ والے سراپے کے ساتھ اس وقت اپنے سامنے سجی سنوری بیٹھی علاء کو میسمرائز کر گیا تھا۔ علاء بنا پلکیں جھپکائے سب کچھ فراموش کے سے دیکھتی چلی گئی، تبھی اس کے ہاتھ میں موجود فون تیزی سے وائبریٹ ہوا۔ علاء نے چونکتے ہوئے اپنے فون کی اسکرین کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم، بس کچھ دیر اور پھر میرے تمہارے بیچ ظالم زمانہ نہیں ہوگا، بس تم اور میں ہوں گے، پھر جب تک چاہے مجھے بیٹھ کر دیکھتی رہنا، میں بالکل نہیں روکوں گا، مگر ابھی اس طرح مت دیکھو کہ سب کے سامنے میں بے اختیار ہو جاؤں، ویسے اتنی حسین لگ رہی ہو کہ دل پہلو میں بے قابو ہوا جا رہا ہے۔ ارتضیٰ کا واٹس ایپ تھا۔ علاء نے حیرت سے میسج پڑھتے اپنے پاس بیٹھی اشال سے دھیمی آواز باتیں کرتے ارتضیٰ کو دیکھا جس نے اس کو دیکھتے ہی بے حد خوبصورت انداز مسکراتے شرارتی نظروں سے علاء کو دیکھا تھا، پھر دوبارہ سے جھک کر اشال کی بات سننے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ارتضیٰ کے کہنے پر رسم شروع ہو گئی تھی۔ پہلے اشال اور رفا کو شہینہ اور نور نے انگوٹھیاں پہنائی تھی، اس کے بعد ارقام اور اسراء کو ذوالفقار شاہ اور رفا کے چچا نے انگوٹھیاں پہنائی تھی۔ منگنی ہوتے ہی اسعاد اور عماد نے پھیلنا شروع کر دیا۔ دلہا دلہن کی پکس لینے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دن پہلے والے دلہا اور دلہن پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اشال، عفا اور علاء کو انہوں نے نور اور عفا کی کزن کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں پہنچایا تھا۔ اس کے بعد وہ ازراق، ارقام اور ارتضیٰ کو بھی زبردستی پکڑ کر مختلف ہیلے بہانوں سے اندر لے آئے تھے، کیونکہ مردوں کے لیے باہر لان میں انتظام کیا گیا تھا جبکہ عورتیں سب گھر میں ہی تھیں، اسی لیے ازراق اندر آتے جھجک رہا تھا۔
ارکام بھی سب خواتین کی نظر خود پر جمی دیکھ کر ذرا نروس ہو رہا تھا اور ارتضیٰ کو بھی باہر ہر 2 منٹ بعد آوازیں لگ رہی تھی، مگر اسعاد اور عماد ان تینوں کو بہانے سے اندر لے آئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں پوری درمیانی دیوار کے ساتھ گولائی میں نصب خوبصورت صوفوں پر انہوں نے ایک کے بعد ایک سارے کپلز کا خوبصورت فوٹو سیشن کیا۔ ارتضیٰ کی وجہ سے تمیز کا دامن بھی تھام رکھا تھا اور دادا جان کے جوتوں کا ڈر بھی سر پر سوار تھا، اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے قاعدے کے ساتھ ارتضیٰ اور علاء کی تصاویر لے کر ارتضیٰ کو باہر رخصت کیا تھا، جو پرشوق نگاہوں سے اپنے ہاتھوں میں پہنے موتی گلاب کے کنگن سے کھیلتی علاء کو دیکھتے ہوئے باہر جانے سے پہلے عماد اور اسعاد کو تلقین کر گیا تھا کہ وہ دونوں سے علاء کی ساری پکس واٹس ایپ کریں گے۔ ارتضیٰ علاء کے بعد باری آئی تھی ازراق اور اشال کی، جنہیں ایک ساتھ بٹھانے سے پہلے اسعاد نے پہلے تسلی کر لی تھی کہ ازراق کو اشال سے اب بھی کرنٹ کے جھٹکے تو نہیں لگ رہے۔ عفا کی مہربانی سے پہلے یہ دن ہی جان چکا تھا کہ اشال ان کے زر بھائی کو کرنٹ مارنے لگی ہے، مگر اس بات سے اکثر انجان تھے کہ آج معاملہ پوری طرح سے الٹ تھا۔ آج اپنے پہلو میں بیٹھے زر کی بجائے خود اشال کو مسٹر ماڈل سے صحیح معنوں میں کرنٹ لگ رہا تھا، جس سے باقی سب کے ساتھ خود ازراق بھی انجان تھا۔ تبھی وہ اپنے چھوٹے تینوں شرارتی بھائیوں کی موجودگی میں بار بار کی نکھیوں سے اشال کو دیکھتے ہوئے اس کے خوبصورت ہاتھوں میں پہنی انگوٹھی کو نامحسوس انداز میں ٹچ کیا جا تھا، اور ہر بار اس کے ہاتھ لگاتی اشال بدک کر پیچھے ہو جاتی تھی۔ بھائی یار، اشال بھابھی کی انگوٹھی اور ہاتھ کو بعد میں پکڑ لیجیے گا، ابھی سامنے دیکھے، پک خراب کروا دیا آپ نے۔ حسب عادت عماد نے سب کے سامنے بڑے بھائی کا بھانڈا پھوڑا تھا، تبھی ازراق سٹپٹا کر سے گھورتا اور جلدی سے اپنی جگہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ اشال ازراق کے بعد ارکام اور عفا کا نمبر آنا تھا، مگر دونوں بھائیوں کے مقابلے ارکام نے خاصی بے شرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے بڑے سکون سے نہ صرف عفا کا ہاتھ تھام کر مختلف پوزز تصویر کھنچوائی تھی، بلکہ اس کے بعد اس نے اپنے ایک بازو کے ہلکے میں عفا کو سمیٹتے شرارتی نظروں سے عفا کے جھکے سر کو مسکرا کر دیکھا تھا، جو خود بھی اس کے اس قدر پھیلنے پر شرمائی لجائی سی بار بار اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے اس کے دونوں دیور باقاعدہ ہوٹنگ کرتے ہوئے ان کی پکس لے رہے تھے۔ مسٹر کنگ، کوئی شرم ہوتی ہے، لحاظ ہوتی ہے، یہاں آپ کی بڑی بھابھی بھی بیٹھی ہے، چھوٹے بھائی سامنے کھڑے چھٹوری حرکتیں کرنے سے پہلے ہمارا ہی تھوڑا خیال کر لیں۔ یہ کیا کہ منگنی ہوتی پھیلنے لگے۔ علاء کے پاس بیٹھی شال نے منہ بنا کر خود سے کچھ دور بیٹھے ارکام کو ٹوکا تھا، جو اس کی بات سن کر سارے دانت دکھاتے ہنسنے لگا۔ ارے رے چھوٹی بھابھی جان، وہ کیا ہے نا کہ میں اپنے بڑے بھائیوں کے مقابلے ذرا بے شرم واقع ہوا ہوں، اور پھر منگیتر ہے میری، 2 دن بعد شادی ہونے والی تو بیوی بن جائے گی، اب اتنا حق تو بنتا ہے نا۔ ویسے بھی آپ کے والد کی طرح میں شرم و حیا کرتا رہا تو بس زندگی بھر کرنٹ کے جھٹکے ہی کھاتا رہوں گا، ارکام نے مسکراہٹ چھپاتے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر حیرت سے اشال کا منہ کھل گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا مسٹر ماڈل کی مجھ سے کرنٹ لگتا تھا؟ اشال نے جلدی سے پوچھا تھا، مگر پھر علاء سمیت باقی سب کے تیز قہقہوں نے اسے اپنی بیوقوفی کا احساس دلایا تھا، تب یہ جھنپ کر خود بھی ہنس دی تھی۔